الائنس کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں شبیر حسین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، جس کا مقصد آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں واپس لانا ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت سیزن اور ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں۔ آپ کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ماس کمیونیکیشن کے، پروفیسر ڈاکٹر رزاق ریاض صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ویلکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان نے ملک میں ایجوکیشن جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کر رکھی ہے، جس کا مقصد جو ہے آؤٹ آف جو اسکول چلڈرن ہیں ان کو اسکولوں بچوں کو اسکول میں واپس لانا اور اس کے حوالے سے انیشیٹو لینا۔ آپ ماس کمیونیکیشن کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، آپ کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے۔ بینگ اے پروفیسر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماس میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ واٹ رول یو کین سجیسٹ فار دا ماس کمیونیکیشن اینڈ ماس میڈیا؟ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان نے اس وقت ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو بہت بڑی تعداد میں ہیں پاکستان میں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی فائنینشیل، مارل، سوشل سپورٹ دے کر سکولوں میں لایا جائے تاکہ پاکستان کا مستقبل محفوظ اور بہتر ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے، جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، ان میں ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے، شرح خواندگی ہے، بہت کم رہا ہے، بلکہ خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان سب میں سے بھی پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے ان کا لٹریسی ریٹ۔ تو ایک بڑا چیلنج رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں بھی ہوتی رہی، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور موجودہ حکومت نے بھی یہ اسٹیپ اٹھایا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے اندر ایک کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ حکومت اس معاملے کو آگے لے کر چلے۔ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی تعداد میں بچیاں پاکستان میں اسکولوں سے محروم ہیں۔ اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑی وجہ تو ظاہر ہے ایک فائنینشیل پرابلمس ہیں، لوگوں کے مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پھر کچھ سوشل پرابلمز ہیں، سماجی مسائل کی وجہ سے، معاشرتی مسائل کی وجہ سے بچیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 2 ملین کے قریب جی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 2 ملین کے قریب ہے وہ محروم ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آگے معاشرے میں ملک کی ترقی کے لیے کوئی جاندار یا کوئی مثبت یا کوئی بہت اچھا رول پلے نہیں کر سکیں گے، اور وہ چھوٹے لیول کے کام کاج محنت مزدوری والے ہی کریں گے۔ اب آ جائیے ماس میڈیا کے رول کی طرف سے کہ ظاہر ہے جو لوگوں تک انفارمیشن پہنچانی ہے، اویئرنیس پہنچانی ہے، لوگوں کو جو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو ان کا جو احساس دلانا ہے ان کی ذمہ داری کا، یہ کام تو پھر میڈیا کا ہے۔ حکومت نے تو ایک پالیسی بنا دی ہے، ڈیسیژن کر دیے ہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے، لیکن لوگوں تک پیغام پہنچانا اور موٹیویٹ کرنا، ان کو ترغیب دینا، ان کو اس بات پر تیار کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجیں، وہ تاکہ وہ کوئی مالی مسائل اور مشکلات کا بھی ان کو فکر نہ ہو کہ حکومت خود دے گی۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ کتابیں بھی مفت فراہم کی جاتی رہیں، اسکولوں کی فیس بھی معاف کی جاتی رہی، اور ابھی بھی سرکاری اسکولوں کی فیس نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو باقی اخراجات ہیں کتابوں کاپیوں اسٹیشنری کے وہ بھی بہت کم ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس کے ایک تو یہ ہے کہ اس میں تسلسل، پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے، حکومت کی طرف سے بھی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ضروری ہے، معاشرے کی طرف سے بھی ایک ویلکمنگ رسپانس بہت ضروری ہے کہ معاشرہ بھی اس کو ویلکم کرے۔ تو اس کے لیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور بلکہ جو یونیورسٹیاں پہلے BA MA کی سطح پر تعلیم دیتی تھیں، اب اس کو ذرا لوور لیول پر میڈیا لٹریسی کا کورس بھی پڑھانا چاہیے عام پبلک کے لیے، چونکہ اب سوشل میڈیا آنے کے بعد، ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ میڈیا یوز کر رہا ہے، وہ کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کے نیگیٹو چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، کیسے اس کا مثبت اور افیکٹو رول پلے کیا جا سکتا ہے۔
تو ہم جہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح کے اوپر میڈیا لٹریسی کا ایک کورس ہم بہت جلد آفر کریں. باقی یونیورسٹیوں کو بھی چاہیے, تعلیمی بورڈز کو بھی چاہیے کہ کم از کم انٹرمیڈیٹ لیول پر یا میٹرک لیول پر میڈیا لٹریسی کا, تاکہ ایک بیسک معلومات جو میڈیا کے بارے میں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور ایک بڑا ایک مثبت اس سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی آپ کا ہے, ہمارے ہاں جو تدریس کا عمل ہے اور جو کورس کرکلم ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو بچے اسکولوں میں نہیں آ رہے, شاید اس کورس میں کچھ ایسی ڈیزائن یا لیکوناز ہوں کہ جو ان کو شاید اس طرف راغب نہیں کر رہا؟ جی, ایک تو یہ بات ہے کہ دنیا میں میڈیا ٹیکنالوجی میں اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہماری کتابیں ہیں وہ سلیبس, بہت ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. سلیبس, کریکولم, خواہ وہ کلاس 1 کا ہو یا وہ BS کا MS لیول کی سطح کا ہو, PhD کی سطح کا ہو, کورس اور سلیبس کریکولم کی کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایک ریویژن ہونی چاہیے, اس کی ایویلویشن ہونی چاہیے کہ کیا وہ ہمارے عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا, کیا موجودہ دور کی, موجودہ دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں کیا وہ ان کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اس ریویژن کی ضرورت جتنی زیادہ ہائر لیول کے اوپر ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ پرائمری لیول کے اوپر اور کلاس 1 اور 2 کی سطح کے اوپر ہے. اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. یقیناً ہونی چاہیے, ریویژن ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے یا اسکول میں نہ جانے کی وجہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سلیبس نہیں ہے, وہ لوگوں کے معاشی مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں. وہ والدین جو غریب ہوتے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہوتے, وہ چاہتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو, 10-12 سال کا ہو, تو وہ میرے باپ کے ساتھ محنت مزدوری شروع کر دے, کسی دکان پہ بیٹھ جائے, کسی ورکشاپ پہ بیٹھ جائے, تو ان کو گھر میں کچھ پیسے لے کر آئے گا تو نظام چلے گا. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. پھر سماجی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں کہ بچیوں کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے. وہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس کی وجہ سے, یا اگر اسکول گاؤں میں نہیں ہے, 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو وہاں تک روزانہ آنا جانا, ٹرانسپورٹیشن والدین کے لیے بڑے مسائل ہیں. مالی مسائل بھی ہیں, سماجی مسائل بھی ہیں. تو یہ مسائل ہیں. ان کی مسائل کا جو ہے وہ اس کے لیے حکومت کو اس کا پلان بنائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ چونکہ سرکاری اسکولوں کی فیسیں یا تو معاف ہیں یا بہت ہی کم ہیں, اور دوسرا جو باقی تعلیمی اخراجات ہے, کتابوں کاپیوں کے, اسٹیشنری کے, وہ بھی حکومت کی طرف سے سبسیڈائز کر دیے جائیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی لوگوں کی موٹیویٹ کیا جائے, لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ اپنے بچیوں کو اسکولوں میں بھیجیں. اگر ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, جو اس وقت آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, وہ اسکولوں میں آ جائیں اور ان کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں, اور آگے بھی حکومت کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے اتنی اس کو انکریجمنٹ ہو, اتنی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھ سکے. ڈاکٹر صاحب, ایک آج کل یہ موبائل گیجٹس کا ٹرینڈ ہے, بچے بھی بڑے مانوس ہوتے ہیں, چھوٹے بچے تو بہت آج کل گھروں میں بھی ایک ہے کہ چھوٹے بچے موبائل سے فری نہیں ہوتے. تو اس آئیڈیا کو کہ ہم اگر یہ گیجٹ ایجوکیشن بجائے یہ ٹریڈیشن جو بک والا سلسلہ چھوٹی کلاسز میں, اس آئیڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ فیزیبل ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں انٹروڈیوس کروائیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ اس وقت تو بہت تیزی کے ساتھ اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے اسکولوں میں, کالجز میں. ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران 2020-21 میں بہت زیادہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. اسمارٹ فون ٹیکنالوجی, اسمارٹ ڈیوائسز کی ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جب اسکول, کالج, یونیورسٹیاں بند ہو گئے تھے 2020 اور 21 میں, تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اور کسی بڑے نقصان سے بچ گئے. اور اس کے بعد بھی بہت سے سافٹ ویئر ایسے آ گئے کہ جن کی وجہ سے
بہت آسان ہو گیا ہے اس تعلیمی سلسلے کو آگے جاری رکھنے کا اور آگے بڑھانے کا. اور ابھی بھی چند دن پہلے کی بات ہے، پنجاب حکومت نے گرمی کی شدت کی وجہ سے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی ہیں اور وہی کلاسیں جو ابھی ہونی تھیں وہی آن لائن کر دی ہیں. اب اس وقت بچے جو سرکاری اسکولوں کے وہ آن لائن کلاسز اپنے گھروں میں صرف موسم گرما کی شدت کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. یقیناً اس میں چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، نیٹ کی اویلیبلٹی اور کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں، ڈیوائسز کی اویلیبلٹی کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اس سے سارے معاملات مینیج. تو اس ہم امید ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر ڈاکٹر صاحب تدریسی عمل کے اندر جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں یا انسٹیٹیوشن کے اندر جو ملازمین ہیں، وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ان بچوں کو جب یہ واپس آئیں گے تو ہمیں اپنے اسکول کی جو پیٹرنز ہے جیسے مارننگ ایوننگ کی کلاسز کو سٹارٹ کرنا چاہیے، اور اس آئیڈیا کو کہ جو ٹیچر آپ کے پاس مارننگ میں کام کر رہے ہیں آپ ان کا اسٹیپن بڑھائیں تاکہ وہ انٹرسٹ لیں اور ایوننگ میں بھی بچوں کو اکوموڈیٹ کریں. ہاؤ یو وڈ سپورٹ دس؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہی ٹیچرز وہی اساتذہ صبح میں پڑھاتے ہیں اگر شام کو ان کو ایک اضافی معاوضہ دے دیا جائے وہ پڑھائیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی یونیورسٹیوں میں تو ایسا ہو بھی رہا ہے، پاکستان کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ صبح کو جو پروفیسر حضرات ہیں وہ پڑھاتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ فرائض پورے کرتے ہوئے، اور شام کو جو پڑھاتے ہیں ایوننگ کلاسز میں ان کا پھر ان کو اضافی معاوضہ ملتا ہے. یہ جو فارمیٹ ہے کالجز اور اسکولوں کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ ملازمت بھی حاصل نہیں اور وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، نوجوان بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی یہ شام کی کلاسز میں اسکول یعنی ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. الائنس نے یہ کیمپین شروع کر رکھی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے. آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ اس کیمپین کو سکسیسفل بنایا جائے؟ اس کی موٹیویشن ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر یہ جوش جذبہ پیدا ہونا چاہیے، میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایکٹیویٹ کرے، موٹیویٹ کرے، لوگوں کو اس بات پر ترغیب دے، قائل کرے کہ وہ اپنے بچوں بچیوں کو اسکولوں میں بھیجیں اور وہ تاکہ اپنے اس تعلیمی سلسلے کو وہ آگے بڑھا سکیں. اور اگر ہم اس یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.